بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی ہے۔ اس سے پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کے لوگوں نے بڑی محبت کی، اور اس کی کاز کو لوگوں نے تسلیم کیا، اس کی مدد کی۔ یہی نہیں کہ اس نے جو بھی کچھ مانگا شوکت خانم کے لیے ہو، یونیورسٹی کے لیے ہو، پاکستان کے لیے ہو، اور اس کو ملا۔ لوگوں نے بڑی محبت سے اس کو الیکشن بھی جتایا، اور یہ وزیر اعظم پاکستانی بنا۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ عمران خان نے الیکشن جیتنے سے پہلے ہی جو ان سے تھے کمپرومائز کی سیاست شروع کر دی۔ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے کہ 2013 سے پہلے، الیکشن سے پہلے، عمران خان کمپرومائز کی سیاست نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے موقف پہ قائم تھے، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چل رہے تھے۔ وہ ساتھی جو آج سے 25 سال پہلے جو لاہور میں اکٹھے ہوئے تھے اور جنہوں نے پی ٹی آئی کا بنائی تھی، اس کے بعد یہ الیکشن ہارے بھی، ایک سیٹ جیتی، پہلے ٹوٹلی ہار گئے، پھر ایک سیٹ جیتی، پھر اس کے بعد اگلے الیکشن کے اندر 25-26 سیٹیں جیتی۔ پھر لاسٹ الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں انہوں نے اچھے خاصی سیٹیں لیں، اور پھر اتحادی بنا کے انہوں نے حکومت بنا لی اور وزیر اعظم بن گئے۔ اگر کمپرومائز کرنا ہو نا کسی نے، تو کمپرومائز کی سیاست نے اس سے پہلے بھی سبق لے سکتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی اسی طریقے سے لوگ بڑی محبت سے لے کے آئے تھے، لیکن جب وہ الیکشن ہار گئے مجیب الرحمان سے، تو انہوں نے بھی کمپرومائز کی سیاست بنا لی کہ انہوں نے ایسا کیا کہ پاکستان بے شک جائے، ٹوٹ ٹکڑے ہو جائے، فوج کا ستیہ ناش ہو گیا، حرق ہو گیا، انہوں نے اپنے اقتدار لینے کے لیے، وزیر اعظم بننے کے لیے، یہ ملک پہ حکمرانی کرنے کے لیے انہوں نے کمپرومائز کر لیا، اور پھر ایسا ایسا کرتے گئے، کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو ڈیلیور کرتے۔ مذہب کا سہارا لیا انہوں نے، نیشنلائز کرنی شروع کر دی، قومی جو سول پرائیویٹ ادارے تھے، بینکوں کو پہ قبضہ ہو گیا، اسکولوں پہ قبضہ کر لیا، فیکٹریوں پہ قبضہ کر لیا۔ جن لوگوں نے سالوں سال سے محنت کر کے اپنی انڈسٹریز لگائی تھی، وہ نیشنلائز کر لیں۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ پاکستان سے انڈسٹری اور بزنس مین جانا شروع ہو گیا، اور پاکستان کا وہی حشر ہوا جو آج حشر ہو رہا ہے پاکستان کا۔ عمران خان نے ابھی نیشنلائز تو کوئی چیز نہیں کی، لیکن انہوں نے دیا بھی کچھ نہیں لوگوں کو، اور صرف وعدے اور جھوٹے وعدوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ عمران خان نے کہا جی میں 1 لاکھ نوکریاں دوں گا، وہ نوکریاں نہیں ملی۔ گھر بنا کے دوں گا، 1 لاکھ گھر دوں گا، پتہ نوکری پتہ کتنی تھی، 50 لاکھ تھی، کتنی تھی میرے ذہن میں نہیں اس وقت۔ وہ گھر جو بنے ہیں، جس طرح سے بنائے جا رہے ہیں، بہت تھوڑے گھر ہیں بن رہے ہیں، پتہ نہیں کس کو ملیں گے، لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکے پروجیکٹ۔ اور خود انہوں نے تسلیم کیا کہ جی ہم کئی اپنے ڈیلیور کرنے میں ہم ناکام ہو گئے، ان کے وزیروں نے بھی کہا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے، کرپشن روکنے کے لیے، اور ان کرپٹ لوگوں کو اریسٹ کر کے ان سے پیسہ نکلوانے کے لیے، اس میں بھی ہم ناکام ہو گئے۔ بھائی آپ نے 4 سال ضائع کر دیے، اور جس طرح سے منیر نیازی کا شعر ہے نا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ابھی بھی انہوں نے ایسے ہی کیا۔ ان کے پاس ایک چانس تھا بہت اچھا، اپوزیشن پوری ٹرائی کر رہی تھی کہ عدم اعتماد لے کے آئے، انہوں نے دیر کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے ان کو آگاہ ہی نہیں کیا، نہ ایجنسیز نے آگاہ کیا کہ آج عدم اعتماد پیش ہو جائے گی، اور اتنا سیکریٹلی ہوا، اور ان کے پاس جو ایک چانس تھا اسمبلی توڑنے کا، وہ ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی تو یہ بالکل بے اختیار ہو جائیں گے، اور سوری، جب وہ جو آ جائے گی کہ عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی، تو ان کے پاس اختیار ختم ہو جائے گا، اور وہ اختیار ان کا ختم ہو گیا۔ اب یہ کچھ بھی کر لیں، اب وہ جو پروسیس ہے، اس پروسیس کے تحت ہی جو ان سے ہے وہ الیکشن ہوگا، اور اسپیکر مجبور ہوگا کہ ان ڈیٹس کے اندر یعنی کہ 24-25 تاریخ تک، اس کو مارچ تک اس کو الیکشن کروانے پڑیں گے،
اور اس کے بعد اس مہینے کے آخر تک جو ہے پرائم منسٹر کو اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے گی اگر یہ ہار گئے تو یہ جو صورتحال بن رہی ہے عمران خان صاحب کے، اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے، جہانگیر ترین سے ناراض ہے، وہ انگلینڈ جا کے بیٹھ گیا ہے۔ دوسرا بندہ جو علیم خان ہے وہ بھی ان سے ناراض ہے، وہ بھی انگلینڈ چلا گیا ہے، ان سے مل رہے ہیں، وہ ملاقات ہو رہی ہے، نواز شریف سے ملاقات ہو رہی ہے، وہ کہاں تک کامیاب ہوتی ہے، وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، ان کے اختیار میں اب کچھ رہا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں جی سارے کارڈ میرے ہاتھ میں ہیں، میں یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اب نہیں کچھ کر سکتے۔ اب تو صرف آپ کو جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا، بہت زبردست موقع دیا تھا آپ کو۔ آپ ان لوگوں کی کھال اتارتے جو چور ڈاکو تھے، جن کو آپ کہتے رہے کہ ہم کریں گے، لیکن آپ نہیں اتار سکے، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ آپ نقلیں اتارتے رہے صرف، کھال اتارنے کے بجائے۔ ابھی بھی آپ نے کل کی تقریر میں جو کچھ کیا، فضلو کہہ کے بلا رہے ہیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ یہ آپ کو یہ چیزیں سی ہیں، ہم جیسے لوگ کہہ بھی دیں تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا کہ میڈیا کے لوگ کچھ سخت بات بھی کر دیتے ہیں، کچھ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس کو کہا کہ بوٹ پالش کرنے والا، دیکھیں بوٹ پالش کرنے والا جو ان سے ہوتے ہیں نا، بڑے مہذب لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی عزت ہوتی ہے۔ آپ نے ایک ایک طبقے کے اوپر ایک ٹانٹ کی بوٹ پالش کرنے کا، اس کا مطلب کہ بہت ہی گرا ہوا آدمی تھا وہ، ہوتا ہے جو اب بوٹ پالش کرنے والا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے بوٹ پالش کرنے والے لوگ جو ان سے ہیں نا، وہ صدران بھی بنے ہیں اور دنیا میں انہوں نے حکومتیں بھی کی ہیں۔ ابراہیم لنکن اخبار بیچتے تھے، اخبار ڈالتے تھے، اس قسم کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے، اور بہت سارے لوگوں کی مثالیں ہیں دنیا بھر میں جو بوٹ پالش بھی کرتے تھے۔ تو آپ نے اس کے لیے کہا، پھر آپ نے کہا کہ آصف زرداری کو جی وہ میری بندوق کے ٹارگٹ کے اوپر ہے، تو آپ نے تو ایک قسم کا قاتلانہ حملے کی بھی وہ کر دیا کہ میں یعنی کہ مار دوں گا۔ کہا آپ نے لفظی ہے، لیکن اگر کل کو کسی نے گولی مار دی آصف علی زرداری کو تو آپ تو اس کے اندر ریسٹ ہو جائیں گے۔ مطلب آپ عقل سے کام لیں، آپ کو زیب دیتی ہیں ایسی حرکتیں کرنا۔ اگر کل کو، کیونکہ پیپلز پارٹی تو ویسی شہیدوں کی جماعت ہے، آپ نے ان کو ایک موقع فراہم کر دیا کہ آصف علی زرداری میری بندوق کی نوک اس کے نشانے پہ ہے، اور سب سے پہلا میں نے اسی کو نشانہ بنانا ہے۔ اور کسی نے اگر نشانہ بنا دیا، جیسے بے نظیر کو مار دیا، اور سارا اس کا الزام جو تھا دوسرے لوگوں میں پڑ گیا، مشرف پہ پڑ گیا اور دوسرے لوگوں میں پڑ گیا، مارنے والا کون ہے، مارنے والا صدر بن گیا۔ اگر کیونکہ انہوں نے قربانی جب تک نہیں دیں گے، پیپلز پارٹی اب پنجاب میں نہیں آ سکتی۔ تو اب آپ نے ایک ایسی حرکت کر دی ہے کہ کل کو کچھ ہو گیا، کیونکہ آصف زرداری اپنا کام پورا کر چکے ہیں اپنی زندگی کا، اب تو بلاول کا ٹائم ہے، آصفہ کا ٹائم ہے، اور انہوں نے اگر کوئی ایسا بنا لیا کہ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، اور اگر آصف زرداری کو صاف کر دیں، اور یہ الزام تو لگنا ہے آپ کے اوپر، اور وہ ان کے بعد حکومت دوبارہ آ جائے گی، اور پھر 5 سال نہیں 10 سال حکومت آئے گی، اور وہ اتنا کا پیسہ بنا لیں گے کہ پھر ان کو آئندہ الیکشن لڑے یا نہ لڑیں۔ تو بہرحال آپ کی بہت سارے حرکات جو ان سی ہیں وہ بہت ہی افسوسناک ہیں، آپ جو بول رہے ہیں، اور آپ کو وہ زیب نہیں دیتی۔ وزیر اعظم تو ڈیسنٹ ہونا چاہیے بالکل، اور اس کو وہ بات کرنی چاہیے، پکی بات کرنی چاہیے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ اب آپ گھبرا گئے، آپ لوگوں کو تو کہتے رہے کہ گھبرانا نہیں، آج آپ کی شکل سے بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ گھبرائے ہوئے ہیں، اور آپ کی باتوں سے، آپ کی حرکتوں سے نظر آ رہا ہے گھبرائے ہوئے ہیں، اور اتنا گھبرانے والا بندہ جو ان سے ہے وزیر اعظم کے لائق نہیں رہتا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون آتا ہے، دوسرے بھی جو مطالبات کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے یہ بھی ڈاکو ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی ڈاکو ہیں۔ میں آپ کو ڈاکو نہیں کہتا کیونکہ آپ بیوقوف ہیں، آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں سب لوٹ مار کر رہے ہیں دنیا کے اندر۔ آپ جو سروے آیا تھا اس کے مطابق آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان 14 درجے جو سے ہے کہ وہ جو سے 14 نہیں 16 درجے اوپر گیا ہے کرپشن میں۔ تو آپ کے جو ساتھی ہیں، اس کا مطلب جو آپ کے بہت قریبی لوگ بھی ہیں وہ بھی کرپشن کر رہے ہیں۔ آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب جو سے وہ تو ہے ہی کرپٹ، جس کی وجہ سے آپ نے اپنی حکومت ضائع کر دی ہے، اور یہ اب آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا کچھ بھی۔ اب تو صرف جانے کا وقت ہے آپ کا، اور اس کی تیاری کریں، ذائچے نکلوائیں، جادو کروائیں، تسبیح گھمائیں ہاتھ میں، جتنی مرضی گھمائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے،
اور آپ نے ایک اپرچونٹی جو تھی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام کے طور پہ وزارت عظمیٰ دی تھی، وہ آپ نے ضائع کر دی ہے۔ تو آپ اگلے ہفتے تک دیکھتے ہیں، 2-3 ہفتے کی بات ہے، کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان کے اوپر، پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں، دنیا کے حالات ٹھیک ہوں۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔